السلام علیکم ناظرین، جب قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرمنٹ لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے نکل رہے تھے تو اس وقت ایک جرنلسٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہو کر سپریم کورٹ کے طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی بدروحیں اس بلڈنگ میں گھومتی رہیں گی اور یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس نے جو چند ایک ایسے فیصلے دیے جس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا، تو اس میں ایک فیصلہ پاکستان تحریک انصاف یا اس وقت کی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو الیکشن میں فارم 45 کے مطابق 2/3 میجورٹی کے ساتھ الیکشن جیت رہی تھی، اس سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین کر عوام کے حقوق کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا، اب اس کی ایک خبر ہمارے سامنے آئی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قاضی صاحب کا پیچھا یہ فیصلہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کے سابق سیکریٹری انہوں نے ایک تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے، اور جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا تھا یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے پریس کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، بلا کسی تعطل کے تمہید باندھے میں آپ کو سامنے یہ بتا دیتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سیکریٹری ڈاکٹر محمد مشتاق نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ نہ کرنے کے فیصلے پر انہیں بھی اپنے باس یعنی چیف جسٹس سے اختلاف تھا، جس کا انہوں نے برملا اظہار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کیا تھا۔ وی نیوز سے ایک خصوصی انٹرویو میں ڈاکٹر مشتاق نے اسلام آباد کی بیکری میں پیش آنے والے واقعے سمیت سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہونے والے اہم واقعات سے پردہ اٹھایا۔ ڈاکٹر محمد مشتاق جو خود بھی قانون کے پروفیسر ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بنتے ہی ان کے سیکرٹری تعینات ہوئے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر وہ بھی ریٹائر ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر محمد مشتاق نے بتایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ انہیں ایسا بندہ چاہیے جو قابل اعتماد بھی ہو اور ان پر تنقید بھی کر سکے۔ وی نیوز سے خصوصی گفتگو کے دوران جب ڈاکٹر مشتاق سے پوچھا گیا تو انہیں چیف جسٹس کے کس فیصلے سے اختلاف ہوا، تو ان کا کہنا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کے لیے نااہل قرار دینے کے فیصلے پر ان کے اور سابق چیف جسٹس کے درمیان تفصیلی مباحثہ ہوا، اور جس ایک نقطے پر میں نے اختلاف کیا وہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ درست صحیح، لیکن اب الیکشن سر پر آ چکے ہیں، اس لیے فیصلہ سنانے کے لیے یہ درست وقت نہیں ہے۔ ان کی رائے میں الیکشن کمیشن کو بطور پارٹی سپریم کورٹ نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب الیکشن کمیشن بطور پارٹی سپریم کورٹ میں آئے، اس میں بعد میں کچھ پرانی مثالیں بھی سامنے آئیں، پھر اس کے بعد میری یہ رائے تھی کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن میں چھوٹی موٹی تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے تھا اور مائکرو مینج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ کہ الیکشن ہوئے یا انہیں نہیں ہوئے، اس پر چونکہ ان کے اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی دستاویزات نہیں تھی، اس لیے مجھے ہار ماننا پڑی۔ سابق سیکریٹری چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ فیصلے کی ٹائمنگ اور ان کے اعتراض کرنے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ سوال تھا کہ یہ تو پھر نظریہ ضرورت ہوا کہ قانوناً یہ چیز غلط تھی، مگر ہم اس کے لیے خود کو روک رہے ہیں کہ اس کے نتائج یہ ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر مشتاق نے کہا کہ ٹائمنگ پر میرا سوال ضرور تھا، مگر اب سوچتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد بھی پی ٹی آئی کے پاس قانونی مواقع تھے، جیسا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا کہ وہ اس فیصلے پر وضاحت حاصل کریں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے اس معاملے کو درست طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دفاع میں اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ قانون کی کتاب سے آگے پیچھے نہیں جاتے تھے۔ باقی جماعتوں کا کیس چونکہ سپریم کورٹ میں نہیں تھا، اس لیے ان کے مبینہ طور پر غلط انٹرا پارٹی انتخابات پر سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جس وقت بحث چل رہی تھی تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر سے کہا تھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ گزشتہ سال جنوری میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے نشان پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کال عدم قرار دیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی فروری انتخابات بلے کے انتخابی نشان سے محروم ہو گئی تھی۔